چلیں دوبارہ سنا دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین، 2 خطبے دیتے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے تھے، یعنی خطبے کھڑے ہو کر دیتے تھے. یفصل بینہما، ان دونوں خطبوں کے بیچ میں فاصلہ کرتے تھے. بجلوس، بیٹھ کر، یعنی آپ نے لمبا خطبہ دیا پہلا جمعے کے دن، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، تو اس طرح 2 خطبے دیا کرتے تھے. بیٹھ کر جمعے کے دن مسجد کے اندر خطبہ یہ ثابت نہیں ہے. اکثر مساجد کے اندر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ جمعے کے دن جو ہے وعظ کے نام سے کہ جی وعظ ہو رہا ہے، وعظ نصیحت ہو رہی ہے، اس نام سے بیٹھ کر ایک خطبہ دیا جاتا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. بدعت ہے یہ. صرف جمعے کے دن 2 خطبے ہیں، صرف 2 خطبے، اور وہ بھی کھڑے ہو کر دینے ہیں. قرآن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کھڑے ہو کر دینے کا ذکر موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ کون بتائے گا؟ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، قرآن کی کس سورت میں موجود ہے؟ جی سورہ جمعہ، اس لیے کہ جمعہ نام ہے اس کا تو وہی ہوگا. سورہ جمعہ نہیں ہے، آخری آیت میں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کو یوں چھوڑ کر چلے گئے. تو قائمہ کا لفظ موجود ہے وہاں پر. جی مسائل لکھیں اس حدیث کے. جمعے کے 2 خطبے دینا واجب ہے. جمعے کے 2 خطبے دینا واجب ہے. نمبر 2، خطیب خطبہ کھڑا ہو کر دے گا. نمبر 3، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے. اگلی حدیث. اچھا، یہ جو آج کل میں نے جیسے کہ کہا مساجد کے اندر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ اس کو واعظ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، عربی میں، اور جب آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے آپ نصیحت الگ سے کریں بیٹھ کر، پھر خطبہ کھڑے ہو کر عربی میں دے دیں. تو یہ بھی ایک کہانی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی علیہ السلام 2 ہی خطبے دیتے تھے. آپ خطبے کا مسنون جو الفاظ ہیں اس کو آپ عربی میں پڑھیں. اس کے علاوہ نصیحت اللہ کے رسول صحابہ کرام کو عربی میں کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ عربی میں تھے، عربی زبان سمجھتے تھے. تو آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں جہاں بھی جو مخاطب زبان سمجھتا ہے اسی زبان میں اس کو سمجھایا جائے گا. مسنون الفاظ جو حدیث میں موجود ہیں اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا. اگلی حدیث. جی حدیث نمبر ہے 134. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا قلت لصاحبک، جب آپ اپنے ساتھی سے یہ کہو انصت، خاموش ہو جاؤ. جب آپ اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہتے ہو خاموش ہو جاؤ جمعے کے دن، والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو آپ نے لغو بات کی ہے، لغو، فضول، بے مقصد. اس لغو کا بات کا نقصان کیا ہوا؟ جمعے کا اجر ضائع ہو گیا. جمعہ ایک عظیم عبادت ہے،
اور اس عبادت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اذان جمعہ سے پہلے مسجد میں پہنچا جائے، اور مسجد میں بیٹھ کر نہ سونا ہے، نہ ٹیک لگانی ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی اشارہ کرنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ خطیب کے خطبے کو سننا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کیا اجر ضائع ہو جائے گا۔ لیٹ آئے یعنی اذان کے بعد آئے، نمبر 2 آپ نے ٹیک لگائی، نمبر 3 سو گئے، نمبر 4 کسی سے بات کی یا کسی چیز سے کھیلا، ان میں سے کوئی ایک کام بھی کیا تو جمعے کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ مکمل توجہ کے ساتھ۔ ہاں تو ظاہر ہے اسی وجہ سے زندگی میں انقلاب بھی نہیں آ رہا، وہ انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، جمعے کی جماعت کا پتہ ہوتا ہے 1:30 بجے کھڑی ہوتی ہے تو انہوں نے 1:30 بجے پہنچنا ہوتا ہے۔ اور اس قدر جمعے کے ساتھ ہمارا بدترین سلوک ہے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو بھی دیا تھا یہ دن عبادت کے لیے، عیسائیوں کو بھی دیا تھا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر ہمیں دیا گیا اور ہم بھی بے قدری کر رہے ہیں اس جمعے کے دن سے۔ جس نے 3 جمعے لگاتار نہیں پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ایک میں ہے منافقین کی اور نمبر 2 غافلین کی۔ اس لیے جو جلدی پہنچ بھی جاتے ہیں وہ بھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کرسی پکڑ کر بیٹھ گیا، کوئی ممبر کے ساتھ ستون کے ساتھ، کوئی دیوار کے ساتھ، اور کوئی موبائل پر کھیلنے لگ جاتا ہے، اور کوئی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، ان ساری چیزوں سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے اشارہ تک نہیں کر سکتے آپ کسی کو، اشارہ تک۔ کوئی باتیں کر رہا ہے تو کرنے دیں، آپ خاموشی سے خطبہ سنیں، آپ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی وجہ سے اپنا اجر کیوں ضائع کرنا ہے۔ ان اصولوں کو دیکھا جائے تو چند ہی لوگ ہیں جن کے نصیب میں جمعے کا اجر حاصل ملتا ہے۔ مسنون خطبہ کون سا ہے؟ ویسے اصولی طور پر تو یہ ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری لگائی جائے کہ مسنون خطبہ یاد کر کے آئیں۔ میں نے البدایہ والی جو کلاس ہے اس کو میں نے خطبہ یاد کرایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، سرچ کریں گے تو آ جائے گی۔ اور 3 آیات، کون سی 3 آیات ہیں کون بتائے گا؟ نبی علیہ السلام جو پڑھتے تھے، نہیں پتا؟ کبھی جمعہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں پڑھا ہے؟ تو پھر اچھا کب سے جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ چلیں بتائیں آپ کب سے پڑھ رہے ہیں جمعہ؟ سالوں سے؟ آپ سالوں سے؟ آپ نے بھی سالوں سے؟ تو اتنے سالوں سے پڑھ کر کے آپ کو یاد نہیں ہوا کچھ؟ اچھا یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم بری چیزیں جلدی پک کر لیتے ہیں، بری چیزیں نا، کوئی گالی دے رہا ہو تو آپ کو فوراً یاد ہو جاتی کیسی اچھی گالی دی ہے اس نے، ڈرامہ ہو تو وہ بھی ہمیں یاد ہو جاتا ہے، یہ ڈرامہ میں مختصر سناتا ہوں آپ کو، لیکن کہا جائے چلے یہ دعا سنا دیں آپ کو، دعا یاد نہیں ہوتی، بہت مشکل ہے۔ پتہ نہیں کس نے پوچھا تھا وہ دعا قنوت یاد نہیں ہو رہی، کوئی اور پڑھ لیں ہم، نہ پڑھیں تو ہو جائے گی، ایسی عجیب سی باتیں ہیں، تو یہ یاد ہونے چاہیے مسنون۔ نبی اسلام یہ پڑھا کرتے تھے نا، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور سورہ نساء کی پہلی آیت، اور سورہ احزاب کی آخری رکوع جو ہے اس کی دوسری اور تیسری آیت ہے۔ احزاب کی آیت نمبر، جی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، سورہ احزاب کی 72 آل عمران کی آیت نمبر کون سی ہے وہ بھی دیکھیں، یہ یاد کریں آپ، یہ جو دعائیں ہیں نا مسنون، ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہے جی، عورتوں کے لیے جمعہ مسجد میں جا کر پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے۔
आज के दौर में जो मिजाज बन चुका है ना, घरों के अंदर बेबरकती का, लड़ाई का, झगड़े का, बेसुकूनी का, उसके लिए जरूरी है कि एक दिन बाजार की छुट्टी करके जो है वो जुम्मे के लिए मस्जिद में जाया जाए। ठीक है, बच्चों को साथ ले जाया जाए, सारे ही जाएं, पूरी फैमिली जाए, ताकि वो जो रूहानियत है, और जाना भी कहाँ चाहिए, जहां बेहतरीन खुतबा होता हो किताब सुन्नत की रोशनी में, ऐसे इधर उधर की हवाई फायरिंग ना होती हो, आबा वो अजदाद के किस्से कहानियां, वो मर गया और ये हो गया और फुला हो गया, ऐसे बेतुकी चीजें ना हो। किताब सुन्नत पर मुश्तमिल खुतबा हो और 2 मसनून खुतबे हों, अजान से पहले पहुंच जाएं, बच्चों को साथ लेकर जाएं, फैमिली के सारे मेंबर जाएं। देखिए बरकतें कैसे आती हैं घर में, कोई दीन की बातें भी सुनने को मिल जाए। कहाँ, कौन सी मस्जिद है, कहाँ? नहीं, जो इसके कायल हैं ना, वो उनकी मसाजिद में जगह भी होती है। आजकल तो वैसे भी अक्सर मसाजिद के अंदर रुझान पैदा हो चुका है औरतों की नमाज और उसके खुद जुमे के लिए। तो आप लोग कौन से इलाके से हैं? हाँ जी, तो वहां तो है ना, जमशेद में तो है ना मस्जिद सिद्दीक, मेरे ख्याल में जेल चुरंगी की तरफ ना। हाँ, तो उसके सामने उसी रोड पर, जो जेल चुरंगी वाले रोड के सामने है, उसमें 1-2 गलियां छोड़कर अंदर की तरफ मस्जिद है। जी, सऊदीया में तो है अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात में कोई शक नहीं, बड़ा एहतमाम है वहां। इसलिए उनकी खवातीन भी समझदार और सुलझी हुई, इबादत गुजार हैं। जो नहीं है सो नहीं है, लेकिन अक्सरियत तो सही है। चलें, आप खुद इसके लिखें, मसाइल लिखें। खुतबा जुमा मुकम्मल खामोशी से सुनना वाजिब है। खुतबा जुमा मुकम्मल खामोशी से सुनना वाजिब है। नंबर 2, दौरान खुतबा गुफ्तगू करना नाजायज है। नंबर 3, खतीब मुक्तदी से बात कर सकता है। गुलशन हदीद में 2 मस्जिदें, दोनों में मेरे ख्याल में है खवातीन के लिए शायद, नहीं तो ये जो फेज 2 है, फेज 2 फर्स्ट फ्लोर जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए जो है वो ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है। आप बोलेंगे ये क्या जो आपने वो सारा नक्शा याद किया हुआ है। जी जी। तो पीछे आपने पढ़ा था, जो वो होता है मुक्तदी होता है, वो खतीब से बात कर सकता है, और खतीब जो मुक्तदी से बात कर सकता है, लेकिन आपस में बात करना ममनू है दौरान खुतबा। तो गिनवाए में कौन सी चीजें जिसकी वजह से अजर जाया होता है? हाँ जी, फजूल नहीं, कोई भी बात करने से, मकसद की बात करें तो भी जाया हो जाएगा। हाँ, अजान के बाद, अजान शुरू हो गई, आप आएंगे तो नहीं लिखा जाएगा अजर। हाँ? टेक लगाना, सहारा ले लेना, और नंबर 4 सो जाना, इशारा कर देना किसी को, इन चीजों से। अगली हदीस,
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन इग़तसला यौमल जुमआ, जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया, सुम्मा राह फिस्साअतिल ऊला, फिर वो चला पहली घड़ी में, जी पहली घड़ी में यानी अव्वल वक्त में, फकअन्नमा, गोया के, कर्रबा, उसने कुर्बानी कर दी, बदनतन, ऊंट की, बदाना ऊंट को कहते हैं, वमन राहा, और जो जुमे के लिए गया, फिस्साअति सानिया, दूसरी घड़ी में, दूसरे वक्त में, फकअन्नमा कर्रबा बकरतन, गोया कि उसने कुर्बानी की है गाय की, बकरा गाय को कहते हैं। वमन राह फिस्साअति सालिसा, और जो तीसरी घड़ी में गया, गोया कि उसने कर्रबा कब्शन, मेंढा कुर्बान किया, मेंढा, मेंढा देखा है? मेंढा क्या चीज होती है जी? क्या चीज? शेर? दुम्बा, दुम्बा, दुम्बा नहीं सुना आपने? दुम्बा, फर्क ये होता है कि इसमें पीछे उसकी चक्की बनी होती है बहुत बड़ी, उसको दुम्बा कहते हैं। नबी इस्लाम ये कुर्बानी किया करते थे अक्सर। गोया कि उसने कुर्बानी कर दी है कब्शन, मेंढे की, अकराना, अकरन, अकरन कहते हैं जो मेंढा सींग वाला होता है, सींग वाला मेंढा, ये कीमती होता है। वमन राह फिस्साअति राबिया, जो चौथी घड़ी में जुमे के लिए गया, फकान्नमा कर्रबा दजाजतन, गोया कि उसने मुर्गी कुर्बान कर दी, दजाजा, मुर्गी। हदीस 135 चल रही है। 4 हो गए। वमन राह फिस्सातिल खामिसा, जो 5वीं घड़ी में गया, गोया कि उसने कर्रबा बैदतन, अंडा दिया उसने, कुर्बानी, अंडे की कुर्बानी की है उसने। फैदा खरज अल इमाम, जब इमाम निकल जाता है खुतबे के लिए, मस्जिद में पहुंचता है, मिंबर पर बैठता है, हज़रतिल मलाइकतु, फरिश्ते मस्जिद में आकर बैठ जाते हैं, यस्तमिऊन ज़िक्रा, वो जिक्र यानी खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं। अब रजिस्टर बंद कर दिया, अब अगर कोई भी जुमे के लिए आता है तो उस रजिस्टर में नाम नहीं है जो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। तो नजर लगाएंगे जुमे की अजान के बाद जो भी आता है, अजान शुरू हो गई, जो भी आता है, वो रजिस्टर जो अल्लाह के यहां पेश किया जाएगा, जिसमें जुमे के हाजिरीन की हाजिरी का रिकॉर्ड होगा, उसमें उसका नाम नहीं होगा। तो उसका माना है कि वो फजीलत से महरूम हो गया। अब सवाल यह है कि पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी से क्या मुराद है, ये सवाल है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है जो सबसे पहले मस्जिद में आ गया, पहला फर्द, उसने ऊंट दिया, दूसरा आएगा तो गाय दी, तीसरा आया तो मेंढा दी, चौथा आया तो उसने बकरा कर दिया, पांचवा आया तो उसने मुर्गी कर दी, छठा आया तो उसने अंडा कर दिया। तो ये मुराद नहीं है इसका। एक टाइम है, टाइम का मतलब बाज ने जिक्र किया सूरज निकलने के बाद शुरू हो जाता है। एक कॉल तो ये सूरज निकलने के बाद ये घड़ी शुरू होती है। अब जुमे तक, मसलन जुमे का टाइम होता है 12:15 बजे, 12:45 बजे, 12:45 बजे से आप जो 7 बजे सूरज निकलता है, 7:15 बजे, 7:15 से 12:30 इसके दरमियान जितना वक्त है उसको 6 हिस्सों में तकसीम कर दें। आप 6 हिस्सों में तकसीम कर दें। मसलन एक घंटा बना लें आप, 7:15 से 8:15, 8:15 से 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 6 हिस्से बना ले। एक घंटे में जितने भी लोग आएंगे, यानी 7:15 से 8:15 तक जितने लोग मस्जिद में होंगे, उनको ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। एक तो कॉल ये है। दूसरा कॉल ये है जवाल के बाद, निस्फ नहार के बाद, जब सूरज सर पर होता है ना, इस निस्फ नहार के बाद जो भी मस्जिद में आएगा, सबसे पहले
सबसे पहले अब मसलन निस्फ नहार हो रहा है 12 बजे, 12 बजे या 12:15 हो रहा है, तो इस 12:15 के बाद से आप खतीब का जो खुतबा हो रहा है, मसलन 1 बजे खुतबा शुरू हो रहा है या 11:15 हो रहा है, इस आधे घंटे को आप 6 हिस्सों में तकसीम कर दें, 10 मिनट या 8 मिनट जो भी बनते हैं। इस 10 मिनट में जो भी आएगा ऊंट कुर्बान किया, दूसरे 10 मिनट में आएगा गाय कुर्बान की, तीसरे 10 मिनट में आएगा उसने मेंढा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ये मुराद है। 6 अफराद नहीं, 6 औकात हैं ये। अगर किसी मस्जिद में जो खुतबा शुरू हो रहा है 1:45 बजे, मसलन 1:45 बजे खुतबा शुरू हो रहा है, उससे बिल्कुल मुत्तसिल कोई आता है खुतबा शुरू होने से, अज़ान खुतबा से पहले पहले आखिरी 10 मिनट में जो आता है, तो ये सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में अंडा देने वाले हैं। अंडा ये खुद नहीं देते, मतलब कुर्बानी करते हैं ये अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। तो ये हदीस इस बात पर हमें तरगीब दिला रही है कि जुमे के लिए खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। तो खुसूसी एहतमाम क्या? जुमे के दिन नजर आए आपको फिक्र है नया लिबास पहनने की, जल्दी नहाने की, मिसवाक करने की, खुशबू लगाने की, और अच्छा कोई तेल लगाने की, और बेहतरीन लिबास पहनकर वक्त पर मस्जिद में आने की, ये एक आदत हो और एक शौक हो, नतीजतन जो अजर है ना इसका भरपूर, वो अजर क्या है? अजर ये है, नबी इस्लाम का फरमान है, जिसने जुमे के दिन गुस्ल जनाबत किया, यानी गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल किया, फिर वो अच्छे लिबास पहनकर मिसवाक करके खुशबू लगाकर मस्जिद में आता है, जल्दी आता है, इमाम के करीब बैठता है, मुकम्मल खुतबा सुनता है, मुकम्मल खुतबा, कोई लफ्ज़ बात नहीं, और इमाम के साथ वो फरागत हासिल करता है, तो उसके हर कदम पर 1 साल के रोजे का सवाब और 1 साल की तहज्जुद का सवाब मिलेगा उसे। वो फिर अपने घर से मस्जिद तक आने में 100 कदम बनते हैं, 1000 कदम बनते हैं, 500 बनते हैं, हर कदम पर 1 साल के रोजों का और 1 साल के क़याम का सवाब मिलेगा। अगर वो 100 कदम बनते हैं तो अंदाजा लगाएं 100 साल के रोजों का और 100 साल के क़याम का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी सादत है, ये जुमे के लिए है। गाड़ी में जाए, गाड़ी में जाएगा तो डबल अजर मिलेगा। एक पैसे खर्च कर रहे तो उसके टायर घूमने को हम मुराद लेंगे, और अगर बेहतर तो यही है मस्जिद से थोड़ा सा दूर गाड़ी खड़ी करके वहां से पैदल चलकर मस्जिद में आए और अपने कदम छोटे छोटे रखे। सही बुखारी में सहाबा इकराम के बारे में आता है कि सवाब को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम रखकर जाया करते थे, और हम जो है जब मस्जिद में जा रहे होते तो एक कदम इधर होता है तो दूसरा उधर होता है, ऐसे बड़े बड़े कदम रखते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, जबकि ये भी गलत है। मस्जिद में जल्दी आना चाहिए लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मस्जिद में आप आए और आपने दौड़ते हुए मस्जिद में और अल्लाह अकबर कहा, उसके बाद फिर आपके सांस उकड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये नमाज नहीं है, ये गलत है, ये नमाज के मुनाफी है। आराम से सुकून से मस्जिद में, नबी इस्लाम का फरमान है मस्जिद में आए तो आप पर एक सुकून और इत्मीनान तारी हो। मसाइल लिखें। जुमे के दिन गुस्ल करना अफजल अमल है। नंबर 2, खुतबा जुमा सुनने के लिए मस्जिद में पहले जाना फजीलत का सबब है। हदीस में नंबर 3,
حدیث میں موجود فضیلت غسل اور پہلے مسجد میں پہنچنے کے اعتبار سے ہے. نہیں، افضل ہے، افضل ہے، واجب نہیں. جمعے کے دن غسل افضل ہے، واجب نہیں ہے. ہاں، مسئلہ پہلا یہ تھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا افضل ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد میں پہلے جانا فضیلت کا سبب بنتا ہے، سبب ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے حدیث میں موجود فضیلت غسل اور مسجد میں پہلے پہنچنے کی بنیاد پر ہے. چوتھا مسئلہ ثواب مسجد کی جانب آنے کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے. ثواب مسجد کی جانب آنے کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے. آپ نے یہ پڑھ لیا کہ کسی کو اونٹ کا ثواب، کسی کو گائے کا، اور کسی کو مرغی اور انڈے کا. تو یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ آمد کے اعتبار سے. کوئی جلدی آیا آگے بیٹھا، کوئی دیر سے آیا اور پیچھے بیٹھا، تو ظاہر ہے جو آگے ہوں گے ان کو زیادہ اجر ملے گا، جو پیچھے پیچھے ہیں ان کو اجر کم ملے گا. ہاں، یہی مسئلہ میں نے اب لکھوانا ہے آپ کو. جی، اب چوتھا مسئلہ لکھے ہیں. پانچواں، اونٹ کی قربانی گائے سے اور گائے کی قربانی مینڈے سے افضل ہے. اور سینگ والا مینڈا، سینگ والا مینڈا اور سینگ والا مینڈا، مینڈا دمبے کو کہتے ہیں، دمبا، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں جس نے بال بڑے رکھے ہوتے ہیں. سینگ والا مینڈا بکری کی قربانی سے افضل ہے. بارہ سنگا؟ اور نہیں جی، بارہ سنگا کہاں سے آ گیا؟ بکری بکرا ایک ہی چیز ہے. سینگ والا مینڈا بکری کی قربانی سے یا بکرے کی قربانی سے افضل ہے. یعنی اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں افضل قربانی تو یہ ترتیب ہے. اونٹ کریں، نہیں کر سکتے تو پھر گائے کر لیں، نہیں کر سکتے سینگ والا مینڈا کر لیں، اس کی استطاعت نہیں ہے تو بکرا یا بکری کر لیں. بس اس سے نیچے کوئی نہیں ہے. مرغی کی فضیلت یہاں ثواب کے اعتبار سے، بکرا عید میں مرغی نہیں ہوگی. مطلب آپ نے یہ حدیث سن لی اور بکری، اس کی مرغی کی قربانی کی بات آ گئی، اب تو ہم 6 مرغیاں کریں گے. کر لیں، تیسرا جمعے کے دن ہے. اچھا، بعض نے استدلال بھی کیا اس حدیث سے کہ مرغی کی قربانی بھی ہوتی ہے.
یہ جو مرغیاں ہمارے ہاں بکتی ہیں برائلر، اس کے تو عام حالات میں قربانی قبول نہیں ہے. اللہ کی راہ میں یہ کہاں سے، ان کو بیچارے کو اپنے نہ غسل کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنے بول و براز کا پتہ ہے. وہ تو چھری لے کر جو آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں تو اب بچ گئی. تب پتہ چلتا ہے جب اس کو چھری آواز بھی نہیں نکلتی. تو وہ خوراک ہمیں کیا فائدہ مند دے گی؟ خود بھی کمزور ہے، کھانے والے بھی کمزور ہیں. صحت پر جو ہے نا خوراک کا بڑا اثر ہوتا ہے. دو چیزوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ایک صحبت کا اور ایک خوراک کا. اس لیے صحبت بھی اچھی، مجلس جہاں آپ نے بیٹھنا ہے، اور خوراک بھی اچھی. ایسی چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اب ہمارے معاشرے میں مسلمان سگریٹ، نسوار، چھالیا، مین پوڑی اور پھر یہ بریلر مصیبت. اب سب سے آسان اس لیے ہے خواتین کے لیے کہ یہ پک جلدی جاتی ہے، ڈالو اور گل جاتی ہے. یہ اس کے مقابلے میں دوسری لائن تو اس کو پکا پکا کر وہ کھانے میں بھی مصیبت اور پکانے میں مصیبت. لیکن اس کا اصل آپ نے دیکھا، وہ جو پہلوان ہوتے ہیں وہ بریلر تھوڑی کھاتے ہیں، وہ دیسی مرغے کھاتے ہیں. ہمارے ہاں دیسی بھی جعلی ملتے ہیں. بیوٹی پارلر اس نے دیسی والا اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، اندر سے وہ فارمی ہوتی ہے. وہ بھی کہاں جائیں. اخبار میں وہ پڑھا تھا، اس کا پاکستان میں جو ملتا ہے یہ وٹامن کو دور کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو دودھ مل رہا ہوتا ہے، یہ جتنے ملک ہے جتنے بھی بوتل میں ملتے ہیں آپ کو، 17 کمپنیاں تھی. رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش کی تو اس میں پتا چلا 2 کمپنیاں ایسی ہے جس نے کبھی یعنی باڑے سے دودھ ہی نہیں خریدا اس نے، اور 100% سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیمیکل ہے جس کو پانی میں مکس کر کے دودھ بنا کر جو دے رہے ہیں. اور بقیہ جو 15% ڈبے والا دودھ بیچ رہی ہیں کمپنیاں، اس کے بارے میں یہ رپورٹ تھی کہ وہ صرف یہ جو باڑے سے دودھ خریدتے ہیں وہ 23% ہے، اتنا دودھ خریدتے ہیں. باقی جو 67% ہے یہ کیا چیز ہے؟ 77% یہ کیا چیز ہے؟ یہ باہر سے کیمیکل امپورٹ ہوتا ہے. اور یہ کیمیکل وہ ہے جو پتہ نہیں کتوں کی خوراک میں شامل ہوتا ہے. یہ وہ کیمیکل ہے، اس سے دودھ بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خالص دودھ پی رہے ہیں، ہم خالص کیمیکل کھا رہے ہیں. جان کہاں سے آنی ہے؟ ایسا کیمیکل کھا کھا کر تباہیاں مچی ہوئی ہیں، اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، صورت میں، ہر چیز میں بگاڑ آ چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں. خالص لینے لے چلے جائیں. ویسے آپ نے دیکھا نا اصلی جو بھی ہوتا ہے اصلی، اس کو آپ رکھیں گے نا 1 گھنٹہ باہر خراب ہو جائے گا. یہ والا رکھیں گے بھول جائیں آپ، صبح اٹھا کر دیں گے فریش لگے گا آپ کو. کیوں؟ کیمیکل وہ لگتا ہے اس پر جو مردوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ لاش خراب نہ ہو، وہ ڈلتا ہے اس میں. آپ شوق سے پی رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا زبردست ہے. اپنے گھر پہ بکری رکھ لیں جی، بکری رکھ لیں. اللہ المستعان. تو یہ میں کہتا ہوں کہ صحت کے لیے یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایمان اور صحت کے لیے. مجلس اور صحبت اچھی ہو، اور نمبر 2 خوراک اچھی ہو. اگلا مسئلہ لکھیں، صدقہ کرنا اللہ تعالی کو پسند ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو. صدقہ کرنا اللہ کو پسند ہے چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو. چھوٹی چیز دیکھیں، حدیث میں انڈے کا ذکر آیا، اس سے چھوٹی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو بھی قبول کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دے. ہمارے ہاں زیادہ زور کس بات پر ہوتا ہے؟ زیادہ زور ہوتا ہے بقرہ عید کی قربانی پر. یہ بھی تو قربانیاں ہیں نا. اگر آپ نے واقعتاً اللہ کے لیے کچھ قربان کرنا ہے تو وقت قربان کریں، وقت پر آئیں عبادت کے لیے، اول وقت دیں عبادت کے لیے. یہ قربانی ہے. یہ تو قربانی دکھلاوے کے لیے جو آپ نے بازاروں کی زینت بنا دی ہے
کیا آپ نے خیمے لگا, کیا لائٹنگ کر دی آپ نے, کیا ہار پہنائے, اور گلی میں گھمایا جا رہا ہے اس کو, اور بھئی بس ایک ہی پوچھ ہے, تمہارا کتنے کا اور ہمارا کتنے کا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ واقعتاً اللہ کی ہاں قربانی کا اجر پانا چاہتے ہیں تو قربانیاں اور بھی ہیں, اور یہ 6 قربانیوں کا ذکر آ گیا یہاں پر. جمعے کے لیے وقت نکالیں, اول وقت پر پہنچیں اگر واقعتاً قربانی کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگلا مسئلہ, مساجد کے دروازوں پر فرشتے جمعہ کے لیے, مساجد کے دروازوں پر فرشتے جمعہ کے لیے آنے والوں کا نام درج کرتے ہیں ترتیب سے. آخری مسئلہ, خطیب کے منبر پر بیٹھتے ہی خطیب کے منبر پر بیٹھتے ہی فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کر خطبہ سننا شروع کرتے ہیں. فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کر خطبہ سنتے ہیں. اگلی حدیث, سلمہ بن اکوع وکان من اصحاب الشجرہ. سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں, اور یہ اصحاب الشجرہ میں ہیں. اصحاب الشجرہ کن اصحاب کو کہا جاتا ہے؟ اصحاب الشجرہ درخت والے صحابہ کن کو کہا جاتا ہے؟ بڑی مشہور بات ہے, لگتا ہے آپ لوگ بھی جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں آخری رکعت میں جاتے ہیں. بیعت رضوان نہیں پڑھا آپ نے قرآن میں, جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جس قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے اس کا؟ اس میں تو جمعے کا نام تھا, آپ بتائیں اس میں نہیں, سورہ فتح میں جو 27ویں پارے میں, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ کننا نصلی مع رسول اللہ, ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, فی صلاۃ الجمعہ, جمعے کی نماز, ثم ننصرف, پھر ہم جاتے واپس, ولیس للحیطان ظل, دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا, نستظل بہ, کہ ہم سایہ حاصل کریں. ایک روایت میں ہے کننا نجمع مع رسول اللہ, ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے, اذا زالت الشمس, جب سورج ڈھل جاتا, ثم نرجع, پھر ہم واپس جاتے, فنتتبع الفیہ, ہم سایہ تلاش کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ کا اہتمام کرتے تھے اول وقت پر, اول وقت پر. اب اندازہ لگائیں, جمعہ پڑھنے کے بعد خطبہ سنا, نماز جمعہ پڑھی, دیواروں کے ساتھ چل رہے ہیں اور سایہ نہیں ہے دیواروں کا, اتنا سایہ نہیں کہ اوپر آئے. آج کل تو کیا ہوتا ہے, عام مساجد میں جب نماز پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں تو پورا قافلہ بھی جائے, سب کو سایہ حاصل ہو جاتا ہے, پورے قافلے کو. لکھیں, بنیادی 1-2 مسائل ہیں وہ لکھ لیں. نماز جمعہ زوال کا وقت ہوتے ہی ادا کر لینا چاہیے. نماز جمعہ
زوال کا وقت ہوتے ہی ادا کر لینا چاہیے، چاہے سردی ہو یا گرمی۔ دوسرا مسئلہ، خطبہ زوال سے پہلے ہو سکتا ہے، خطبہ زوال سے پہلے ہو سکتا ہے لیکن نماز زوال کے بعد۔ آخری ایک چھوٹی سی حدیث ہے، پھر یہ کتاب ختم ہو رہی ہے جمعے کی، پھر نماز عیدین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چھوٹی سی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں سورہ جمعہ اور الف لام میم تنزیل السجدہ۔ ٹھیک ہے، نبی الاسلام جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ، اور دوسری رکعت میں حل اتى علی الانسان۔ مسئلہ لکھ لیں، جمعے کے دن نماز فجر میں، جمعے کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا مسنون ہے۔ دہر، دوسرا مسئلہ لکھیں، نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا انت استغفرک و اتوب الیک۔